السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم اپنے اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم نے تجوید کے کچھ قاعدے سیکھنے ہیں، مخارج سیکھنے ہیں اور بیسک لیول پہ صفات سیکھنی ہے۔ کوئی بھی کورس شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم جان لیں کہ وہ کیا ہے اور ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اور اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم تجوید کی اہمیت دیکھیں گے، تجوید کا تعارف دیکھیں گے۔ تو اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے تجوید کیا ہے۔ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جودہ سے نکلا ہے۔ جودہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا، یعنی تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھرا کرنا، جدا کرنا یا عمدہ کرنا۔ اصطلاح تجوید میں تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا، یعنی کہ کوئی بھی حروف صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اب یہ صفات لازمہ اور عارضہ کیا ہیں، انہیں ہم آگے مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قاعدے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے، اور ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم پھر وہاں پہ اپنی غلطی کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تجوید کے لغوی معنی عمدہ بنانا، حسن پیدا کرنا ہے۔ تجوید کے اصطلاحی تعریف جو ہے وہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے جو کہ 29 لیٹرز ہیں حروف تہجی کے، اور اس کی غرض و غایت یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تجوید کا مقصد حروف کی صحیح ادائیگی ہے۔ اب صفات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ صفات کیا ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے۔ مخرج تو نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم نے حروف تہجی کو ادا کرنا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ صفات جس انداز یعنی کہ کیفیت سے حرف کو ادا کرنا ہے اس انداز کو صفت کہتے ہیں، یعنی کہ اب حرف کی کیفیت باریک ہے، موٹی ہے، اس میں سیٹی ہے یا بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، اس طرح کے اور بھی کافی ساری صفات ہیں جو کسی کسی حرف میں پائی جاتی ہیں، تو ہم نے بس یہی سیکھنا ہے۔ مخارج اور صفات یہ دو بہت اہم ستون ہیں تجوید کی۔ تجوید کا تعارف ہم کر چکے، اب ہم تجوید کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے ترتیل کے ساتھ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی کہ ہم نے اس کی تلاوت ایسی کرنی ہے جیسے اس کا حق ہے، اور حق تبھی ادا ہوگا کہ ہم ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجوید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب ان یقرؤ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے۔
اب عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور عربی کا جو لہجہ ہے وہ ہمیں تجوید سیکھنے کے بعد ہی آئے گا، کیونکہ ہم بھی عربی تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، لیکن کافی ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے لہجہ بگڑ جاتا ہے، اور لہجہ بھی نہیں بلکہ پورا لفظ ہی بگڑ جاتا ہے اور اس کے معنی بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ تو عربوں کا جو لب و لہجہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے تجوید سیکھنے کے بعد ہی ہمیں آئے گا، کیونکہ ہم جس لہجے سے پڑھتے ہیں وہ لہجہ عربوں کا نہیں ہے۔ تو ہمارے لہجے میں اور عربوں کے لہجے میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں کل والے لیسن سے پتہ چل جائے گا۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، آپ نے غور سے لیسن کو دیکھنا ہے، غور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہی اپنا ہوم ورک سینڈ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔